بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب تین خبریں ہیں اور تینوں خبریں بہت اہم ہیں اور بریکنگ نیوز اسے کہنا چاہیے۔ پہلی خبر، خان صاحب نے اعلان کر دیا لانگ مارچ کا۔ لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، اور پاکستان کے طاقتور حلقے اب کیا سوچ رہے ہیں۔ دوسری اہم خبر ہے صاحب، آج شہباز شریف صاحب ایک ہارے ہوئے کمانڈر کی طرح میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ شاید ملک کے اندر سول وار ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آخری ہفتہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کا؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری، شہباز شریف، اور پھر کچھ بیانات جاری کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور مریم نے بھی ایک جملہ کہا کہ جب بھی ملک ترقی کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو جتھے اور ہجوم کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مذاق کیا ہے، اسٹیٹمنٹ تو نہیں تھی، کیونکہ مریم خود کہتی رہی ہیں کہ ہم اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، الیکشن میں جائیں اور عوام پر بھی یہ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ رائے صاحب، سب سے پہلے خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور اب لانگ مارچ سے پہلے کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید لانگ مارچ کی جو تاریخ نہیں دی، ملتان کے جلسے میں کہیں نہ کہیں گفتگو ہو رہی ہے، میسیجنگ کی جا رہی ہے، پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ کو لے کر اسلام آباد نہ آنا، ہم الیکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر بیانات، رائے صاحب ایک سیریز ہے حکومتی نون لیگ کے بیانات کی، جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ پیغامات ان کو بھی دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بس کر دو، اگر عمران خان الیکشن کی بات کر رہا ہے تو آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ راج صاحب، طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں اس اعلان کے بعد؟ لوگ پشاور سے چلیں گے، اسلام آباد آ کر بیٹھ جائیں گے، اگر جو ٹارگٹ تھا 25 لاکھ لوگوں کا، اور اگر یہ ٹارگٹ 1 لاکھ بھی پورا ہو جاتا ہے تو اسلام آباد تو سر آپ کا جو ہے وہ مکمل چوک ہو جائے گا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جی ایچ کیو سے ایک بڑی خبر ہے اور بڑی اہم نوعیت کی خبر ہے۔ اس خبر کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس کے 2 نکات ایسے تھے، ان کے اندر بھی ایک خبر چھپی ہے اگر اس اعلان کے ان 2 نکات پر غور کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے جو خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی، میرا اندازہ ہے کہ ان 2 نکات کے اندر جو خبر ایک نوز فار نیوز صحافی کی ہوتی ہے، اس طرح سے بہت سے لوگ اس خبر کو نکال نہیں پائے اور اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اس میں دیکھیں خان صاحب کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ جب میں روس گیا، جب میں نے روس کا دورہ کیا، تو امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ دورہ میں نے اکیلے کیا، اس دورے کا فیصلہ میں نے تنہا کیا، یعنی کسی سے مشاورت نہیں کی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس دورے کے متعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور پوری عسکری قیادت سے ملاقات کی تھی اور ان سے مشورہ کیا تھا، اور کنسنسس کے ساتھ اتفاق رائے سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں روس جاؤں گا۔ لیکن امریکہ کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ یہ دورہ عمران خان نے خود کیا اور ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب اس میں سوال یہ ہے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آخر امریکہ کو کون پیغام دے سکتا تھا کہ یہ دورہ خان صاحب نے خود کیا اور ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ ظاہر ہے کہ شہباز شریف تو یہ پیغام نہیں دے سکتے تھے، میاں نواز شریف تو نہیں دے سکتے تھے نا، ان کی تو کوئی آفیشل کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو پھر کون تھا جو امریکہ کو یہ پیغام دے رہا تھا؟ یعنی امریکہ کا ممکنہ طور پر دباؤ آیا روس کے دورے کے حوالے سے، جو کہ اب ثابت بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ آیا کہ یہ روس کا دورہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں کیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ اس دورے کے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور خان صاحب یعنی ہمارے پرائم منسٹر، انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ بڑا معنی خیز سوال تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کو لگا کہ اچھا یہ عمران خان جو ہے یہ ہمارے مفادات کے خلاف اس وقت چل رہا ہے۔ ایک تو خان صاحب کا یہ انکشاف تھا۔ دوسرا، خان صاحب نے یہ کہا اور ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتائی، تاریخ بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے لاسٹ ایئر جون کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے،
اور پھر اگست میں تمام کرداروں کے متعلق ایک ایک کردار کے متعلق مجھے واضح طور پر پتا چل گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی پلاننگ میں کون کون شامل ہے۔ اب خان صاحب نے جن کرداروں کی بات کی وہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف تو نہیں ہو سکتے، آصف علی زرداری تو نہیں ہو سکتے، ان کے متعلق تو خان صاحب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، پہلے دن سے پتا تھا۔ فضل الرحمان تو اس حکومت کے آنے کے بعد پہلے سال کے اندر اسلام آباد میں دھرنا لے کر آگے تھے، تو پھر خان صاحب کن کرداروں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے متعلق ان کو لاسٹ ایئر اگست میں پتا چل گیا تھا۔ اب یہاں پہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے لیے اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے لیے ہم ایک انفارمیشن اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس مہینے کا ذکر کیا خان صاحب نے، جون لاسٹ ایئر، یہ وہ مہینہ تھا جہاں خان صاحب کو پہلی مرتبہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے تبدیل کر کے پشاور بھیج دیں۔ یعنی یہ جون میں ہی پیغام دیا گیا تھا، جون میں ہی خان صاحب نے بتایا کہ میرے خلاف سازش شروع کی گئی تھی، اور پھر اگست میں دوبارہ پیغام دیا گیا خان صاحب کو کہ جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ کریں آپ کور کمانڈر پشاور کے طور پر۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اندرونی طور پر بھی اس وقت ایک پلان بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد روس کا دورہ ہوا، اس پر امریکہ کے مفادات کو ظاہر ہے کہ نقصان پہنچا، اور پھر جو تیسری بات ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، وہ زخم امریکہ نے نہیں بھلایا تھا، اور پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز تھے، اندرونی اور بیرونی کردار، جن کے متعلق خان صاحب کہتے ہیں کہ میر جعفر صرف شہباز شریف اور میاں نواز شریف نہیں ہیں، تو ان کی مدد سے یہ حکومت گری۔ اب ایک تو یہ جو ہم نے دو نکات رکھے، اس میں سے خبر تلاش کر لیں ہمارے ویورز کہ خان صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد خان صاحب نے فوج کو بھی ایک پیغام دیا ہے، اور براہ راست وہ فوج سے مخاطب بھی ہوئے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی فیملیز میرے ساتھ ہوں گی، جو ریٹائرڈ ریٹائرڈ جو جنرلز ہیں یا ریٹائرڈ جو آرمی کے سپاہی ہیں، ان کی فیملیز میرے ساتھ ہوں گی، لیکن فوج کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ نے اس لڑائی میں، جو میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس لڑائی میں اس امپورٹڈ حکومت کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اب اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ جو ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ تو یہ خان صاحب کا بڑا اہم پیغام تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شہباز شریف کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ اس وقت جی ایچ کیو، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اپنے ذرائع کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، تصدیق شدہ خبر، کہ انہوں نے جی ایچ کیو یہ پیغام بھیجا ہے کہ خان صاحب کے لانگ مارچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خان صاحب کو روکنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے کہا کہ فوج کو اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ فوج سے لوگ کتنے گلے شکوے کر رہے ہیں، کس طرح سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، کرپٹ ٹولہ مسلط کیا گیا۔ تو بٹوین دی لائنز یہ ایک سخت پیغام بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آپ نے انٹروین نہیں کرنا۔ اب آ جائیں کہ جی ایچ کیو سے کس قسم کا پیغام نئے الیکشن کے حوالے سے دیا گیا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اندرونی معاملات کے حوالے سے خبر میرے پاس ہے، وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب میں بتاؤں کہ یہ جو ویک ہے، یہ ویک ممکنہ طور پر اس حکومت کا آخری ہفتہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ ممکنہ طور پر یہ آخری ہفتہ ہے اس حکومت کا، کیونکہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات سے پہلے آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت سے ملے ہیں، اور آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کی اس شخصیت سے گارنٹی مانگی ملاقات کر کے کہ آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ ہماری حکومت 1.5 سال چلے، ہم آج یہ سخت فیصلے جو کہے جا رہے ہیں کہ سخت معاشی فیصلے کرنے ہیں، یعنی پیٹرول کی پرائسز بڑھانی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ہمیں فیصلے کرنے ہیں ہم کر دیں گے، لیکن ہمیں آپ گارنٹی کریں کہ ہماری حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی۔ اور گارنٹی وہ اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت صرف 2 ووٹوں کی برتری پر کھڑی ہے، اور یہ 2 ووٹ بھی چودھری صالح حسین کا اور طارق بشیر چیمہ کا،
یہ بھی کسی بھی وقت ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. اور اگر صدر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تو پھر تو کسی صورت اعتماد کا ووٹ اس لیے یہ نہیں لے سکتے کہ ایم کیو ایم کے ایک رکن قومی اسمبلی انتقال کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک حسین یہ دو لوگ اعتماد کا ووٹ نہ دیں، ایم کیو ایم کے ایک رکن فوت ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے پاس کل ملا کر 171 ارکان رہ جاتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، جبکہ 172 ارکان ان کو ہر صورت پورے کرنے ہیں. تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو کہ ہر وقت ان کی گردن پر لٹک رہی ہے. اب جو آصف علی زرداری نے ملاقات کی، اس کے بعد پھر شہباز شریف سے ملاقات کی، یعنی طاقتور حلقوں کی ایک شخصیت سے ملاقات کے بعد، تو اس میں شہباز شریف کو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ گارنٹی نہیں آئی، ضمانت نہیں ملی کہ اگلے سال اگست تک ہمیں حکومت چلانے کی کوئی ضمانت نہیں ملی. اور میاں نواز شریف اور مریم نواز نے بھی اب یہ کہا ہے کہ آپ حکومت ختم کریں اور الیکشن میں جائیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ پیٹرول کا فیصلہ کر دیا بڑھانے کا تو تب بھی ہماری حکومت اگست میں ختم ہو جائے گی. اور اب اندر کی خبر یہ ہاشمی صاحب کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے، ایک نگران سیٹ اپ تو آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے. یعنی عام طور پر جب نگران حکومت آتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سارے آپ کے ٹیکنوکریٹ ہوں، لیکن یہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے جو ممکنہ طور پر ایک ہفتے میں ان پلیس ہو جائے گا، یہ آ رہا ہے ٹیکنوکریٹس کا. حفیظ شیخ کی بہت اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک دو اور ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں، اور پلان اب یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آئے گا یہ 2-2.5-3 مہینے رہے گا. اس دوران تمام مشکل فیصلے، یعنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا، اسی طرح آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت جتنے مشکل فیصلے ہیں وہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا. یہ نگران حکومت جو کہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی یہ کرے گی، اور پھر اگست سے لے کر اکتوبر کے درمیان کہیں یہاں پر جا کے الیکشن کروا دیے جائیں گے. یعنی 3 مہینے کے اندر سخت فیصلے کر کے اس کے بعد یہ الیکشن کروا دیے جائیں گے. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ جو کہ 29 نومبر 2022 کو ہونی ہے، اور 30 نومبر سے نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اور 30 نومبر سے نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری ہونی ہے، تو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے الیکشن ہو جائیں. تو اب اس معاملے پر ایک آخری مشاورت شہباز شریف نے رکھی ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت وہ جو آپ کو بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طاقتور حلقوں سے ہمیں کچھ سپورٹ نہیں مل رہی، اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کوٹ ان کوٹ کہ ہمیں بریکٹ کر دیا گیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کس نے بریکٹ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بریکٹ کر سکتے ہیں انہوں نے ہمیں بریکٹ کر دیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کسی بھی وقت حکومت چھوڑ سکتے ہیں. تو اب جی ایچ کیو میں ایک پیرالل آپ یہ کہہ لیں کہ لائن اپ جو ہے مکمل ہو گئی ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے لیے، اور شہباز شریف کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کرنے تھے اگر یہ بر وقت کر لیتے تو شاید یہ حکومت بچ جاتی. لیکن اب اس نہج پر ہے یہ ملک کہ خان صاحب نے 5.97% گروتھ ریٹ کے اوپر چھوڑا تھا، جی ڈی پی کے اوپر چھوڑا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں تمام معاشی ماہرین جو خان صاحب کے بدترین ناقد تھے، وہ معاشی ماہرین بھی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلے شہباز حکومت میں صلاحیت نہیں ہے کرنے کی تو 2 مہینے کے اندر ملک دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جی ایچ کیو کی جانب سے بھی ایک پیغام دے دیا گیا ہے شہباز شریف کو، اور یہ جو آپ کو ان کے شولڈرز اس وقت ڈاؤن نظر آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا ممکنہ طور پر آخری ہفتہ چل رہا ہے، ورنہ یہ 2 دن کے اندر پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے، عوام پر پیٹرول بم گرائیں گے، ورنہ اگلے پیر سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا. آپ نے بریکنگ نیوز دیا ہے صاحب کہ حکومت کا آخری ہفتہ اور ختم ہو جائے گی. میرا یہ بنیادی سوال ہے، اب یہ جو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں خان صاحب بھی کی، آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، راز صاحب سپورٹ ملے گی الیکشن کے اندر نون لیگ کو
ان کے اتحادیوں کو، امپورٹڈ حکومت کے اتحادیوں کو، یہ 13-14 جماعتیں ہیں، کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، پنجاب کے اندر مقابلہ ہوگا سخت قسم کا کے پی ٹی آئی کا، اور بلوچستان میں جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ سے ایک ملا جلا سا ایک سیٹ اپ دیکھا، مخلوط سیٹ اپ دیکھا. کیا لگ رہا ہے، سپورٹ کرے گی جی ایچ کیو، سپورٹ کرے گا، طاقتور حلقے سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیوٹرل رہنا ہے. دیکھیں، پہلے اس بات پر غور کریں کہ خان صاحب نے 25 مئی کا کیوں انتخاب کیا ہے لانگ مارچ کے لیے. لانگ مارچ کے لیے تو ہاشمی صاحب بڑی تیاری چاہیے ہوتی ہے. خان صاحب نے ریکارڈ توڑ جلسے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتنے کم وقت میں لگاتار جلسے ہوئے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک جلسے کے لیے 10 دن 15 دن محنت کرنی پڑتی ہے. 15 دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب نے ہر دوسرے دن جلسہ کیا ہے. ایک دن فیصل آباد، دوسرے دن گجرانوالہ، اور سیریز آف جلساز انہوں نے خان صاحب نے کیے ہیں، اور ہر جلسے میں ریکارڈ ٹوٹے ہیں. پھر آخر میں آپ دیکھیں کہ جو ملتان میں جلسہ ہوا، وہ لگ یہ رہا تھا کہ جو جلسے ہوں گے اٹینڈنس کم ہوتی جائے گی لوگوں کی، لیکن ہر جلسے میں اٹینڈنس بڑھتی گئی. اور ملتان کا جلسہ تو تاریخ کا، اس قسم کا جلسہ ملتان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تمام ریکارڈ ملتان کے جلسے نے توڑ دیے. تو اب اس کے باوجود لانگ مارچ کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اسلام آباد جا کے ٹھہرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں لوگوں کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. اس کے بعد لوگ رات کو رہیں گے، صبح ان کی جو ضروریات ہیں وہ تمام آپ نے بندوبست کرنا ہے. تو اس کے لیے لوگ سوچ یہ رہے تھے کہ یہ ڈیٹ آئے گی، شاید 30 مئی تک آئے گی، کہ کم سے کم 10 دن آج کی تاریخ کے بعد تحریک انصاف کو مل جائیں کہ وہ یہ سارے انتظامات مکمل کر لے. لیکن اس میں اصل ایشو یہ ہے ہاشمی صاحب، اور اصل خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے، اور خان صاحب ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. خود خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ طاقتور حلقے مجھے پیغامات بھجواتے رہے ہیں. ان کے وزراء جو فارمر منسٹرز ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ذریعے بھی خان صاحب تک پیغامات پہنچائے گئے ہیں. تو خان صاحب کو بھی سیاسی سمجھ بوجھ بھی ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ اگلے 5 دن کے اندر کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اس سے پہلے ہی یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، الیکشن کی تاریخ آ جائے. اس لیے خان صاحب نے تھوڑا ارلی اس کو رکھ لیا ہے 25 مئی کو، تاکہ جب یہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو، تاکہ جب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پر آئے تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر پی ٹی آئی اپنی وکٹری کے طور پر سیلیبریٹ بھی کرے. اور ظاہر ہے کہ سیلیبریٹ کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ خان صاحب کا یہ دباؤ نہ ہوتا، خان صاحب کے بیانیے کی وجہ سے نہ صرف امپورٹڈ حکومت پر دباؤ آیا، بلکہ ان کے مقبول اور مدلل بیانیے کی وجہ سے فوج کے اوپر بھی دباؤ آیا. اب اس وقت جو معاشی بحران ہے، امپورٹڈ حکومت سے زیادہ لوگ فوج سے سوالات کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے ٹویٹس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے خان صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ اگلا جو ویک ہے یہ اس حکومت کا آخری ویک ہو سکتا ہے. خان صاحب کو بھی اس قسم کی وائبز مل رہی ہیں، اس لیے 25 مئی کو اعلان کیا گیا کہ تاکہ اگر اگلے ویک کے اندر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو خان صاحب اس کو پی ٹی آئی کی وکٹری کے طور پر بجا طور پر پیش کر سکیں، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا جو موریل ہے وہ زیادہ ہائی ہوگا. اب آ جائیں آپ کا جو دوسرا سوال ہے، بڑا کرٹیکل، بڑا اہم سوال ہے کہ نیا الیکشن تو نوشتہ دیوار ہے، نیا الیکشن تو ہوگا، یہ تو طے ہو گیا، لیکن کیا خان صاحب کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیا جائے گا؟ یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے. اور خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ مجھے اگلا الیکشن بھی چاہیے، اس قوم کو اگلا الیکشن چاہیے، اور صاف اور شفاف الیکشن چاہیے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ہاشمی صاحب کہ بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جب ایک سازش کے ذریعے ایک پارٹی کی حکومت گرائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ آنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح سے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور یہ کامن سینس کی بھی بات ہے.
تو اب بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ الیکشن تو مل جائے گا، لیکن خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے خان صاحب کو ایک فیئر پلے کا چانس نہیں دیا جائے گا، خان صاحب کی پارٹی کو مفلوج کیا جائے گا، خان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، پھر انتخابی اصلاحات کے نام پر یہ جو تمام ادارے ہیں اور جو پرانی آپ کی پہلے اصلاحات کی گئی تھیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا، اور پھر ممکنہ طور پر کچھ لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ٹینیور میں ہی یہ الیکشن ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی جلد سے جلد الیکشن چاہتی ہے، تو کچھ لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، جس طرح سے خان صاحب کی حکومت کو سازش کے ذریعے نکالا گیا، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا راستہ روکے اور خان صاحب کے لیے الیکشن میں روڑے اٹکائے جائیں۔ اس وجہ سے خان صاحب نے ایک ونڈو چھوڑی ہے کہ نہ صرف اسمبلی تحلیل کی جائے، نہ صرف الیکشن کی تاریخ دی جائے، بلکہ یہ انشور کیا جائے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا۔ اور خان صاحب نے یہ ونڈو اس لیے چھوڑی ہے کہ اگر ریگنگ کے ذریعے شہباز شریف کی حکومت کو اور شہباز شریف کے ٹولے کو جتوانے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد پھر خان صاحب کے پاس ایک مارجن ہو پروٹیسٹ کرنے کا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جس کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ شہباز شریف کا جو پورا 14 رکنی ایک ٹولہ ہے ان کا ماؤتھ پیس بنا ہوا تھا، سب کو پتا ہے کہ اس کی الائنمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور اسی الیکشن کمیشن کے نیچے یہ انتخابات ہونے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز طے کریں کہ یہ انتخابات کس طریقے سے مکمل شفاف طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، ایک اور $1 ملین کوشچن ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اتحادی کہیں تو ہم عمران خان کو روک لیں، راستہ روک لیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کرنے کی یہ حکومت غلطی کی کرے گی؟ چونکہ اس حکومت سے تو گرفتاری بھی نہیں ہونی، معاشی فیصلے بھی نہیں ہونے، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ غلطی کرے گی حکومت کہ گرفتار کر لے؟ اور دوسری طرف جو مریم نواز نے کہا نا کہ جب بھی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، گامزن ہوتا ہے، تو جتھے آ جاتے ہیں، فتنے آ جاتے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو کو سنجیدہ لینا چاہیے، یا پھر یہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں جو کچھ نہیں ہو سکا، بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ 100% مریم نواز کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ پہلی مرتبہ مریم نواز نے 100% سچ بولا ہے، اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے مریم نواز کو، جو انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ جب بھی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو جتھے لے کر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ خان صاحب کی حکومت میں جب ملک ترقی کر رہا تھا، جب آپ کی گروتھ ریٹ 5.97% پر جا رہی تھی، جب IMF کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے سخت فیصلے بھی کر لیے، جب آپ کے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی بہت اچھے طریقے سے ایکسل کر رہی ہے، جب آپ کے فارن ریزروز ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے تھے، جب آپ کی ٹیکس کلیکشن ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گئی تھی، تو این اس وقت یہ PDM کے جتھے آئے، این اس وقت انہوں نے اس ملک کی ترقی کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے فضل الرحمان جتھے لے کے آئے، پھر PDM نے پورا ایک دوبارہ سے تحریک چلائی، اور مختلف ملکوں میں یہ جتھے لے کر جاتے رہے، اور آخر میں وہ جتھے لے کر یہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھی گھس گئے۔ تو مریم نواز ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا تو جتھے لے کر اس ملک کی ترقی پر حملہ کیا گیا۔ بس انہوں نے تھوڑی سی یہ غلطی کر دی کہ یہ بتا دیتی کہ وہ جتھے خان صاحب کے نہیں تھے، وہ جتھے ان کے اپنے تھے۔ اب آ جائیں خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق۔ اب یہ خبر میں نے 4 دن پہلے دی تھی کہ خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق پلان جو ہے یہ فائنلائز کر لیا ہے، اور میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ بنی گالا کا گھیراؤ کیا ہے پولیس نے، اور خان صاحب کے پاس بھی یہ خبر تھی۔ خان صاحب اسی وجہ سے پھر اسلام آباد کی بجائے پشاور چلے گئے تھے۔ اب اس وقت بھی کچھ ویورز ایسے ہیں جو نون لیگ کے، وہ کامنٹس کر رہے تھے کہ بنی گالا کا کوئی گھیراؤ نہیں ہوا، اور مجھے اعلیٰ ترین پولیس ذرائع نے کنفرم کیا تھا کہ وہاں پر ٹیمیں جا رہی ہیں بنی گالا کا گھیراؤ کرنے کے لیے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں، شہباز گل نے ٹویٹ بھی کر دیا
کہ ہاں یہاں پر پولیس آئی تھی، اور جو 2000 وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن جن کو وہاں پہ رکھا گیا تھا کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دینا، ان کی فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آ گئیں۔ اب انہوں نے پلان تو بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور خان صاحب نے کے پی سے اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ کے پی میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی اکثریت خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ پنجاب میں بھی خان صاحب کا جو عوامی سنامی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، تو خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کے لیے ہی یہ اب ایک طے کیا گیا ہے کہ خان صاحب پشاور میں رہیں، اور کے پی کے ساتھ وہاں سے جو قافلے آئیں ان کے ساتھ خان صاحب اس لانگ مارچ میں آئیں، تاکہ خان صاحب کی گرفتاری کا جو خدشہ ہے اس کو ٹالا جا سکے۔ اس کے باوجود یہ جو رانا ثناء اللہ ہیں، جن کے متعلق عابد شیر علی کے والد شیر علی جو مریم نواز کے سگے رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 22 قتل کیے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کہا، لاتعداد مرتبہ کہا ہے انہوں نے۔ گوگل پہ جا کر ابھی بھی سرچ کر لیں تو ان کے وہ ویڈیو کلپ مل جائیں گے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ نے تو پورا پلان بنایا ہوا ہے خان صاحب کی گرفتاری کا، لیکن ہاشمی صاحب اس میں صرف رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں نہیں ہیں، کچھ چیزیں کسی اور جگہ پر بھی ہیں، یعنی طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر حالات اسلام آباد میں اس امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ میں تو پہلے ہی نہیں ہیں، پھر یہ حالات پولیس کے، فوج کے، کسی بھی ادارے کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتیں ہمیں اجازت دیں، یہ اتحادی جماعتوں کی بات نہیں کر رہے۔ اتحادی جماعتوں نے تو کہنا ہے خان صاحب کو گرفتار کریں، یہ اصل میں اجازت کہیں اور سے مانگ رہے ہیں۔ یہ اجازت مانگ رہے ہیں جی ایچ کیو سے کہ خان صاحب کو گرفتار کریں، اور جی ایچ کیو کو یہ پتہ ہے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے، لیکن یہ آخری وقت تک اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر جو بدترین پرتشدد ہتھ کنڈا استعمال کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو استعمال کریں گے۔ راج صاحب، یہ اسٹریٹجی تھی بنی گالہ میں، جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، اور پھر اس اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی تھی خان صاحب کی طرف سے، اور اسے ریویل نہیں کیا گیا، آج بھی ریویل نہیں کیا گیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اسلام آباد پہنچے اور 3 بجے ان سے ملاقات ہوگی 25 تاریخ کو۔ راج صاحب، لندن سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور ہم نے پچھلے 1.5 ماہ میں دیکھا لندن میں تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ آپ نے ملتان کا ذکر کیا، تو اگر میں یہ کہوں کہ لندن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج، پروٹیسٹ، اور لوگ جس طرح گیدر کرتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر اور حسن نواز کے دفتر کے باہر، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور راج صاحب، برطانیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہر بندہ وہاں پر کام کرتا ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری میں سے وقت نکالنا، مصروفیت میں سے وقت نکالنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا، کل بھی ہم نے دیکھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ جاتے ہیں، اور کل جو احتجاج ہوا ہے ایون فیلڈ کے باہر، یہ ایک بار پھر ہسٹورک احتجاج ہوا۔ لوگ ہائیڈ پارک سے نکلے، رائے صاحب، گیدر ہوئے، برطانیہ کے مختلف شہروں سے لوگوں نے لندن کا رخ کیا ہے، مینچسٹر سے لوگ آئے، جو برمنگھم کا چیپٹر ہے وہاں سے لوگ آئے، اس کے علاوہ لیڈز، بریڈفرڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ سے بھی لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے ایون فیلڈ کے باہر بیٹھ کر دھرنا دیا اور یہ احتجاج کیا ہے۔ ایک پریشر بلٹ اپ رائے صاحب لندن میں بھی ہو رہا ہے، اور خصوصی طور پر کیونکہ تمام ایکٹیویٹیز لندن سے چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں، کابینہ لندن جاتی ہے، تو لوگوں کا یہ موقف ہے کہ کیوں نہ ہم جا کر اسی جگہ کا گھیراؤ کریں جہاں پر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے 2.5 برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر رائے صاحب جو ویژولز یہاں سے دیکھے، جو مناظر یہاں سے دیکھے، لیکن اب امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جب خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے تو تب ایون فیلڈ کے باہر کے مناظر کیا ہوں گے، حسن نواز کے دفتر کے باہر کے مناظر کیا ہوں گے، کیونکہ پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب لندن میں، اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اور اوورسیز کمیونٹی لندن میں بیٹھے گی، کیونکہ رائے صاحب ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ اوورسیز کمیونٹی کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کیا جا رہا ہے ریفارمز لانے کے لیے، اور پھر یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی بن جائے گا برطانیہ کی حکومت کے لیے بھی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈیلی بیسس پہ حسن نواز یا ایون فیلڈ میں بیٹھنا ایک مشکل فیصلہ ہوگا، اس کو کیٹر کرنا، سنبھالنا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب لندن اور اسلام آباد سے مزید کیا خبریں آتی ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں،
اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔